إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف اور احسن پیدا فرمایا ہے، اور اس کی شان اور عظمت کو، اس کی خوبصورتی اور بلندی کو قائم رکھنے کے لیے اس پر اللہ رب العالمین نے لباس لازم قرار دیا ہے۔ اس کی حیا، اس کی شرم اور اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہ انسان لباس پہنے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے آپ کے لیے لباس نازل کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس لباس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تیری خوبصورتی ہے کہ تو لباس پہن کر خوبصورت لگتا ہے۔ برہنہ انسان جتنا مرضی ظاہراً وہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھے، جب وہ برہنہ ہو کر نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ اور دوسری چیز کہ تیرے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اور تیری خوبصورتی کے لیے، لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ اصل جو چیز ہے وہ تیرے دل کا تقوی ہے۔ اگر تو نے تقوی کا لباس پہن لیا ہے
تو لوگوں کی نظروں میں کتنا بھی بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن رب العالمین کے ہاں تیرا مقام و مرتبہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، اس کا لباس جس انسان نے اپنے زیب تن کر لیا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ علیک بتقوی اللہ فی کل امرہ تجد غبہ یوم الحساب المطول۔ شاید کہتا ہے کہ انسان تو اللہ رب العالمین کے تقوی کو ہر کام میں، ہر معاملے میں اختیار کر، لازم پکڑ۔ جب تو ہر کام میں تقوی اختیار کرے گا تو پھر قیامت کے دن اس کا جو اجر ملے گا تجھے یوم الحساب کو، وہ بہت بڑا ہوگا، بہت لمبا ہوگا۔ آج کے دن یہ وہ عظیم ایام ہیں کہ جن ایام میں مسلمان اللہ رب العالمین کے گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں، کچھ باندھ کر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ عظیم ایام ہیں کہ انسان رمضان المبارک کی عبادت سے فارغ ہوا تو یہ دوسری عبادت کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ مسلمان ایک جہاد سے دوسرے جہاد کی طرف، ایک میدان سے دوسرے میدان کی طرف، اور حقیقت بات یہ ہے منتقل ہو رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان اور خصوصاً ایک مسلمان کی پوری زندگی وہ جہاد میں گزرتی ہے، کوشش میں گزرتی ہے۔ کس بات میں؟ کبھی ایک عبادت، کبھی دوسری عبادت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسلسل ہمیشہ انسان کی زندگی میں، اور یاد رکھیں اس کے مقابلے میں انسان کے جو دشمن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ شیطان کے ساتھ انسان کا جہاد ہے جو کہ اس کا واضح دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد، تھوڑا سا یہ تنگ کرنے لگے اس کو بھوکا چھوڑو، یہ رمضان المبارک انسان کے لیے جہاد ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو جو ہر وقت کھا کے سرکش ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا اس کو بھوک دے کر اس کو سمجھاؤ کہ ایسا نہیں کرنا۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ انسان کا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد وہ برائی پر ابھارتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے۔ نفس کے ساتھ انسان کا جہاد ہے، اور بسا اوقات انسان کا جہاد کفار کے ساتھ، مجرمین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ جہاد ہوتا ہے جو کہ دین اور ملت کے دشمن ہیں۔ ابلیس کے جو لشکر ہیں وہ بہت ہیں، اور ان کے ساتھ جہاد انسان کو ہر وقت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی منقطع نہ ہو۔ لا تنقطع صلۃ العبد بربہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے مخلص، سب سے بڑے نیک اور سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کیا فرمایا تھا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ساری زندگی عبادت کرنی، یہ نہیں کہ رمضان میں کر دی ہے تو اب چھٹی، پھر آئیں گے 10 دن ذوالحج کے، ان میں عبادت کریں گے، افضل دن ہے، پھر اس کے بعد چھٹی نہیں۔ ساری زندگی انسان کو جہاد کرنا اپنے نفس کے ساتھ بھی اور شیطان کے ساتھ۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اگر تم صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو اپنے رب کو، اس کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو۔ حج اسلام کا وہ عظیم شعار ہے، وہ عظیم رکن ہے کہ جو انسان پر، مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت ہے تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اگر اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے طاقت دی تو ٹھیک ہے کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم ذرا اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم ذرا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا تیرا کام ہے اعلان کرنا، تیری بات کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ جوک در جوک ہر طرف سے خوشی خوشی کوشش کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، مکمل کرو، کیونکہ یہ اسلام کا عظیم رکن ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ 5 رکن ہیں اسلام کے، اگر کوئی انسان ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز یہ بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسا رکن ہے کہ جو مالی بھی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے۔ اور پھر یہ ایام جو آنے والے ہیں ذوالحج کے ایام، حج اس لیے بھی سب سے عظیم عبادت ہے کیونکہ یہ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ نماز آپ سال بھر پڑھتے ہیں، روزہ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ چند دن کا عمل ہے، اور حج صرف وقوف عرفہ کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان پہلے عمرہ نہیں کرتا، صرف سیدھا احرام میقات سے احرام باندھ کر سیدھا چلا جاتا ہے وہ عرفات کے میدان میں، تو اس کا حج ہو گیا، اور اس کے بعد آ کے طواف افاضہ وغیرہ جو باقی ارکان ہیں ان کو پورا کرے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، حج کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک، یہ دونوں کے درمیان جو وقفہ ہو جاتا ہے، آج انسان نے عمرہ کیا، 6 مہینے کے بعد دوسرا عمرہ کیا، ان 6 ماہ کے درمیان جو انسان سے گناہ واقع ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، رب العالمین اس عمرہ کے اندر سے معاف کر دیتے ہیں جتنے بھی ہوں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، اس حج کی جزا، اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو انسان ایسا حج کرتا ہے کہ اس کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ ہی کوئی بہوتا عمل کرتا ہے، گالم گلوچ اور فسق و فجور کا کام کرتا ہے، یہ جب حج کر کے واپس آتا ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق واپس آیا تو یوں سمجھے جیسے آج اس کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے، جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے یہ بھی گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ اتنی عظیم عبادت ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ انسان اپنے مسائل کی وجہ سے نہ جا سکے، ورنہ دل ہر سال چاہتا ہے کہ حج کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں اتنا عظیم عمل ہے، اس کی کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے کہ حاجی وہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوتا ہے، جب تک واپس نہیں پلٹ جاتا یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ اور یہ حج کے سفر کے دوران اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی نیکیاں کئی گنا بڑھا کر اس کے نام اعمال میں ان کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کا جو وفد ہے نا وہ 3 ہیں، اللہ کے گروہ 3 ہیں، الغازی والحاج والمعتمر، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، ایک حاجی، اور ایک عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا وفد ہے۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اللہ کی اس پکار کو قبول کیا۔ اب وسألوہ فاعطاہم، یہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ انسان اتنا عظیم عمل ہو اور پھر اس کو اس انداز میں پورا نہ کرے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی منشا ہے، تعلیمات ہیں، تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت کہ آج ہم کہتے ہیں جی دیکھیں جی گھر بھی بنانا ہے،
ابھی ہم نے اپنی بچیوں کی شادی بھی کرنی ہے، ابھی ہم نے فلاں کاروبار کرنا ہے، پھر پیسے آئیں گے پھر حج کریں گے، نہیں۔ اور دنیا کی فقیری غریبی ختم کرنے والا جو عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة۔ لوگوں حج عمرہ بار بار کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ تمہاری فقیری بھی ختم کر دیتی ہیں اور تمہارے گناہوں کو بھی اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بٹی کے اندر لوہے کو، سونے کو، چاندی کو ڈال دیا جائے، میل کچیل الگ اور صاف خام مال الگ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی فقیری بھی ختم ہو جاتی ہے، جس سے یہ ڈرتا ہے۔ حج سے جانے سے پہلے انسان کو جو کرنے کے کام ہیں، سب سے پہلے یہ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے اپنے پچھلے گناہوں کی۔ دوسرا کام کہ اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ چکا کر جائے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو کوشش کرے وہ قرض اپنا ادا کر کے جائے۔ چوتھا کام کہ اپنے گھر والوں کو جتنا عرصہ اس نے حج پر رہنا ہے پیچھے اپنے گھر والوں کا خرچہ ان کو دے کر جائے۔ پانچواں کام یہ ہے کہ زاد راہ حلال ہو، جس سے یہ حج کر رہا ہے اور جو اس ساتھ لے کر جا رہا ہے یہ حلال ہو، کیونکہ حلال مال سے یہ حج قبول ہوگا۔ فَمِنَ النَّاسِ يَحُجُّونَ بِمَالٍ حَرَامٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّ حَجَّهُمْ مَبْرُورٌ مَقْبُولٌ وَأَنَّ سَعْيَهُمْ مَشْكُورٌ لا۔ کچھ لوگ حرام مال سے حج کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا حج کر لیا ہے، ہماری جو کوشش ہے وہ قبول ہوگی۔ نہیں، یہ قبول نہیں ہوئی۔ اذا حججت بمال اصله سخط فما حججت ولكن حجت العير۔ جب تم حرام مال سے حج کرتے ہو تو تم نے حج نہیں کیا، جو قافلہ تھا انہوں نے حج کر لیا ہے۔ ایک سفر ہو گیا بس تیرا، تو نے سفر کیا اپنے گھر سے، چلے گئے ہو واپس آ گئے ہو، بس اتنا ہوا ہے۔ لا يقبل الله الا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور۔ جو انسان حج کرتا ہے وہ صرف وہ حج اللہ رب العالمین کے ہاں مبرور ہوتا ہے جس کو طیب مال کے ساتھ انسان نے حج کیا ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اس عظیم دن جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن سے بڑھ کر کبھی کسی دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَلَىٰ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، اور فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ میرے بندے جو ایک لباس پہن کر بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی قوم کے ایک ہو کر، کوئی نہیں پہچان رہا یہاں عربی کون ہے، اجمی کون ہے، کالا کون ہے، گورا کون ہے، دور سے آنے والا کون ہے، نزدیک سے آنے والا کون ہے، اعلیٰ کون ہے، ادنا کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، کوئی نہیں پہچان رہا۔ یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی دو چادریں پہن کر، ایک اوپر ایک نیچے، احرام کے اندر وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو حج کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہو تو انسان حج پہلی فرصت میں کرنا چاہیے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج جلدی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ بعد میں اگلے سال تمہارے لیے کون سی چیز مشکل بن جائے اور جس کی وجہ سے تم حج نہ کر سکو۔ اس لیے جب موقع ہو تو انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، اور کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ اس کی موت کہاں واقع ہو جانی۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہو
तो इंसान को जल्दी करनी चाहिए ताकि कोई ऐसी मुश्किल पेश ना आ जाए जिसकी वजह से फिर इंसान हज ना कर सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको किताब और सुन्नत को समझकर उस पर अमल करके ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। एक हमारा दोस्त कल फौत हुआ है, एक की आज खबर आ गई है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, जो फौत हो गए हैं, जो बीमार अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ الكويت واهلها والمقيمين عليها. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.